اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ کلا لینبذن فی الحطمۃ وما ادراک ما الحطمہ نار اللہ الموقدۃ التی تطلع علی الافئدہ انہا علیہم مؤصدہ فی امد ممددہ۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، یہ سورۃ الہمزہ ہیں جو مکہ کی ہیں، مکہ میں نازل ہوئی، 9 آیتیں ہیں، 1 رکوع ہے۔ اس کا ترجمہ اس طرح ہے: اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ تباہی ہے اور اس شخص کے لیے جو منہ در منہ لوگوں پر تان اور پیٹھ پیچھے برائیاں کرنے کا خوگر ہے، جس نے مال جمع کیا اور اسے گن گن کر رکھا، وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال ہمیشہ اس کے پاس رہے گا، ہرگز نہیں، وہ شخص تو چکنا چور کر دینے والی جگہ میں پھینک دیا جائے گا۔ اور تم کیا جانو کہ کیا ہے وہ چکنا چور کر دینے والی جگہ؟ اللہ کی آگ، خوب بھڑکائی ہوئی، جو دلوں تک پہنچے گی، وہ ان پر ڈھانک کر بند کر دی جائے گی، اس حالت میں کہ وہ اونچے اونچے ستونوں میں گھرے ہوئے ہوں گے۔ سچ فرمایا اللہ تبارک۔ محترم حضرات، یہ 104 نمبر کی آیت ہے، وہ سورہ ہے، اور اس سے پہلے جو صورتیں آئی ہیں اسی کا سلسلہ ہے کہ ایمان کو مضبوط کرنے کے سلسلے میں جو آیتیں نازل ہوتی پے در پہ، اس کا تھا۔ جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ زلزلہ آیا، اس میں بتایا گیا کہ اب جھٹکے لگ رہے ہیں یہ دنیا کو اور بہت بڑی تباہی آئے گی۔ پھر جو رائی کے دانے کے برابر نیکی کرے گا اس کو دیکھے گا، جو رائی کے دانے کے برابر برائی کرے گا اس کو دے گا۔ اس کے بعد گھوڑوں کی مثال دی گئی اور بتایا گیا کہ دیکھو یہ گھوڑے بھی کتنے شکر گزار ہیں اور تم کتنے ناشکرے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، لیکن تمہاری ناشکری کا بدلہ یہ ہے کہ تمہاری دلوں کے بھید تک اللہ تبارک و تعالیٰ جاننے والا ہے کہ کس نیت سے تم نے کیا کام کیا تھا۔ اس کے بعد قاریہ میں وہی بات آ گئی کہ بہت کھڑکھڑانے والی آ جائے گی، اور جس کے پلڑے بھاری ہوں گے وہ جنت میں جائیں گے، جس کے پلڑے ہلکے ہوں گے وہ جہنم میں چلے جائیں گے۔ پھر الہاکم التکاثر میں یہ بتایا گیا کہ جو لوگ آج دنیا آخرت کو اور اللہ کے دین کو بھول کر صرف کمانے میں لگے ہوئے ہیں، اس کا کوئی دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو ان کے لیے کیسی تباہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ پوچھے گا کہ یہ مال تم نے کہاں سے کمایا تھا، کہاں خرچ کیا تھا۔ ایسا الٹپ نہیں ہے کہ کتنا بھی کمایا اور کہیں بھی خرچ کر دیا، بلکہ آدم کے بیٹے کے قدم ہٹ نہیں سکیں گے جب تک کہ وہ اس کا جواب نہیں دے گا۔ اور اس کے بعد جو ہے والعصر تھی، تو وہ بھی ہمارے سامنے آ گئی کہ اس کے لیے صبر کی ضرورت ہوتی ہے، ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب اس کے اندر ان لوگوں کی برائی کی گئی ہے، بتائی گئی ہے جو ایمان نہیں لا رہے تھے، تو ان کا کیا طرز عمل تھا؟ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، تباہی ہے ہر اس شخص کے لیے جو منہ در منہ لوگوں پر تان کرتا ہے، ٹانٹ مارتا ہے، اور پیٹھ پیچھے برائیاں کرتا ہے، چغلیاں کرتا ہے یا غیبت کرتا ہے۔ تو اس کی بری عادت ہے، یہ پورا کام ہی اس کا یہ رہتا ہے، دن بھر کیا کرتا ہے، ہر ایک میں عیب جوئی کرنا۔ وہ ہے پورا اچھا، کتنا بھی اچھا اس کو بتائیں گے تو اس میں سے وہ عیب نکال کر بتائے گا۔ عیب نکالنے والا پہلا جو ہے تباہی ہے اس شخص کے لیے جو منہ در منہ لوگوں پر تان کرتا ہے، یعنی عیب نکالتا ہے، اور پیٹھ پیچھے برائیاں کرتا ہے، یعنی کہ غیبت کرتا ہے۔ یہ ہمزہ اور لمزہ، یہ دونوں بھی جو ہے عربی میں استعمال ہوتے ہیں اور دونوں چیزوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں، مفسرین نے لکھا ہے، اور سب کا اتفاق ہے کہ یہ مکہ کی صورت ہے۔ ویل جو پہلا لفظ آیا ہے ویلن، تو ویل کے مطلب تباہی کے بھی ہیں، جیسے کہ اس کے اندر بتایا گیا، اور ایک ویل کا مطلب یہ ہے کہ دوزخ میں ایک گھاٹی ہے جو بہت آخر میں آتی اور بہت خطرناک سزا ہے وہ ویل کی۔ تو اس کے لیے قرآن مجید میں دوسری جگہ بھی آیا کہ ویل للمطففین، تباہی ہے یا وہ ویل کا گڑھا ہے ان لوگوں کے لیے جو ڈنڈی مارتے ہیں۔ ویل للمصلین بھی آیا کہ تباہی ہے، وہ ویل جو ہے نمازیوں کے لیے بھی ہے جو اپنی نماز سے غفلت برتتے ہیں، نماز ٹھیک ٹھاک نہیں پڑھتے ہیں، خشوع خضوع سے نہیں پڑھتے ہیں، وقت پہ نہیں پڑھتے ہیں، ان کے لیے بھی آیا ہے۔ تو یہ ویل دونوں معنی میں آتا ہے، ایک تو دوزخ کے گھاٹی کے معنی میں بھی آتا ہے، تو وہاں اس کو ناؤن کہتے ہیں، وہ نام ہوگا اس وقت، سودنیا جس کو کہتے ہیں ہندی میں،
اور اگر ویل ایسا لیا تو پھر یہ تو ایک کریا ہو گئی، ایک فعل کے جیسا وہ ہو جاتا ہے۔ تو یہاں جو معنی لیے گئے ہیں تمام مفسرین نے وہ تباہی کے لیے ہیں، لیکن لکھا ہے اس کا مطلب ویل دوزخ کی گھاٹی بھی ہو سکتا ہے۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ہر اس کے لیے، یہ کس کے لیے ہے یہ تباہی؟ ہر اس شخص کے لیے، ہمزۃ لمزہ، جو لوگوں کو عیب نکالتا ہے، جہاں بھی چلے گئے بیٹھا محفل میں کہ اس کا کام ہی رہتا ہے۔ قرآن نے دوسری جگہ بھی کہا کہ دیکھو تم ایک دوسرے کو برے القاب سے نہ پکارو، وہ آ گیا دیکھو گڈھا آ گیا، وہ نکٹا آ گیا، وہ کالا آ گیا، دیکھو وہ اس کا کچھ تو بھی نام رکھ لیتے ایسا اپنے اس میں نام۔ تو قرآن نے اس کو منع کیا کہ ایسا نہیں رکھنا چاہیے، ایک دوسرے کی عزت کرنا چاہیے، ایسے نام لے کر برے ناموں سے برے القاب سے کسی کو یاد نہیں۔ یہ مومن کی شان نہیں ہے، یہ مسلمان کی شان نہیں کہ وہ کسی کو جو ہے برے نام سے یاد کرے۔ دوسرا یہ کہ پیٹھ پیچھے برائیاں کرنا، بھئی کیا ملے گا مجھے بتائیے؟ اتنا بڑا گناہ ہے، یہ نیکیوں کو کھا جاتی ہے، جیسا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگ لکڑیوں کو کھا جاتی، خواہ بیٹھے بیٹھے اب کسی حکمران کی بھی آپ غیبت کر رہے ہیں تو کیا فائدہ ہوگا آپ کی غیبت کرنے سے؟ کہ اس کا مسئلہ حل ہونے والا ہے؟ کہ ہاں ایک بات آئی ہے کہ بھئی کوئی مسئلہ ہے درپیش ہے، ہم کو ایک اجتماعیت کا امیر چننا ہے ہم کو، اب امیر کے اندر کچھ خوبی خامی ہے، وہ اللہ کو گواہ بنا کر وہ بتا رہا ہے تو بات الگ ہے، مقدمے میں گواہی دے رہا ہے تو گواہی کے وقت وہ بتا رہا ہے تو بات الگ ہے، یا اور کہیں حکومت کی ضرورت ہے یا کوئی قانونی ضرورت ہے وہاں بول رہا ہے تو، لیکن خواہ کسی کا گناہ دیکھا بس اس کو ہر جگہ واٹس ایپ پہ سب جگہ اس کو، نہیں تو اللہ تبارک تعالیٰ نے بتایا یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ کسی کے عیبوں کو کھولنا، کسی کی برائیوں کو لوگوں کے سامنے لانا، دیکھو وہ کتنے برے ہیں، تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ مطلب میں بہت اچھا ہوں، یا فحش پھیلائے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ جو لوگ ایسے کرتے ہیں اللہ کے پاس ان کے خطرناک جو ہے سزا ہے۔ تو یہ کافر یہی کر رہے تھے، جو انکار کرنے والے تھے، مشرکین تھے، وہ کیا کرتے تھے؟ بس کسی کے اندر بھی، وہ خاص مسلمانوں کے اندر نکالتے تھے۔ کیا مسلمانوں کے اندر عیب نکالتے تھے؟ وہ یہ کہتے تھے جب مسلمان اپنا خرچ کرتے، کسی غریب کی مدد کرتے تو بولتے تھے کیا شان بتا رہے ہیں، کیا خرچ کر رہے ہیں، حالانکہ انہوں خوب خرچ کرنے والے رہتے تھے، مگر مسلمانوں کو دیکھ کے ان کا مذاق اڑانا، یا نماز پڑھتے وقت ان کا مذاق اڑانا، دین پہ چلتے وقت بتانا کہ صاحب اب دیکھو یہ آئیں دین کو قائم کرنے والے لوگ، اب یہ بتا رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے نبی ہیں، فلاں ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ان کا بھی، تو عیب نکالنا، برائیاں کرنا، یہ پورے معاشرے کے اندر وہ پھیلا ہوا تھا۔ الذی جمع مالا وعددہ، جس نے مال جمع کیا اور اسے گن گن کر رکھا، الذی یعنی اس نے، جمع کیا خوب، مال و متاع، پراپرٹیز، پیسہ۔ اب یہاں مال جو ہے نا وہ نکیر آیا ہے، المال نہیں کہا گیا، المال بولے تو خاص ہوتا ہے، اس کی پراپرٹی کے لیے بولتے ہیں المال، اس کا اتنا مال ہے، خاص ہو گیا دی پراپرٹی۔ مگر یہ کیسا بتایا گیا؟ مال یعنی بہت مال، جیسا کہ خسر بتایا گیا، والعصر ان الانسان لفی خسر، خسر کتنا بہت بڑا گھاٹا، بے انتہائی گھاٹا، الخسر نہیں ہے، خسر تھا۔ ایسے یہاں بھی مال آئے، یعنی ڈھیروں مال، بہت پیسہ جمع کر دیا اس نے، کھربوں کروڑوں پیسے جمع ہی کرتا چلا جا رہا ہے ایک آدمی، شان بتانے کے واسطے، میں بڑا ہوں بتانے کے لیے۔ اور اس کے بعد کیا کیا اس نے؟ وعددہ، یعنی بار بار گنتا ہے، 99 کا کھیل بولتے ہیں ہمارے پاس، کہ 99 ہو گئے اس کو کیسے 1 روپیہ کر، پھر رکھنے کا اگٹھا بازو میں، پھر دوسرے کو کیسا کرنا، تو اس کا پورا کھیل۔ حالانکہ حساب رکھنا تو دیکھیے کوئی بزنس والا ہے، پیسہ اب زکوٰۃ کیسے دیں گے آپ کو تو حساب رکھنا پڑے گا، کوئی بھی بزنس میں روزانہ پیسہ کا حساب رکھنا یہ تو دین نے سکھایا ہے، یہ پیسے کا حساب رکھنا بری بات نہیں ہے۔ اس کا یہ رہتا ہے میرے پاس کتنا، اچھا وہ پیسہ ایسے ہی پڑا رہتا ہے، استعمال میں ہی نہیں آتا، اس کا پیسہ اس کے گھروں میں، اب کتنے لوگ تو مر جاتے ہیں ان کے خزانے ویسے کے ویسے گڑے ہوئے رہ جاتے، اب بعد میں کتنے دنوں کے بعد ملتے، وہ خزانے کہاں کے تھے، گاڑ کے رکھا تھا، کسی کے بھی کام میں نہیں آئے۔ اب تو بھی کم سے کم بینکنگ ہے، بینک میں پیسے ایک دوسرے کے استعمال میں آتے، بینکنگ سسٹم نہیں ہے، سمجھو ایک آدمی نے الماری میں پیسے رکھ دیا، بلیک منی کا یہی ہوتا ہے۔ اسی لیے یہ جو کوششیں کی گئی ہیں حکومت کی طرف سے وہ صحیح ثابت نہیں ہوئی، مگر صحیح بات تو یہ کہ بلیک منی کیسا نکلیں گے؟ بلیک منی یعنی بالکل، اب پہلے لیڈروں کے پاس سے جب دیوار کھولے، ایک صاحب بتاتے ہیں میں بلڈنگ کا گیا تو دیوار ان کی توڑے تو پورے وہ پہلے کے اتنے بڑے 10 روپے کے نوٹ تھے، اس کے گڈی کے گڈیاں گرنا شروع ہو گئے، تو انہوں نے کیا کرے، دیوار میں چھپا کے رکھ دیے تھے۔ ابھی بھی ملتے نا جو چھاپا پڑتا ہے، کہاں سے تھیلوں سے پیسے مل جاتے۔ اب یہ پیسہ پبلک میں گھومنا چاہیے تھا نا،
اگر وہ بینک میں رہتا تو بھی سب کے کام میں آتا، اجتماعیت میں ہوتا تو سب، مگر اس نے کیا کیا، میری پراپرٹی سب سے زیادہ بلیک منی الیکشن میں بھی بانٹنا ہے تو چھپا کے رکھ دیا، بلیک منی کے بارے میں ہی، اور گنتا رہا، اب کتنا ہوا، کتنا ڈھیر، اس کو بھی حساب لگ رہا ہے نہیں لگ رہا ہے، اس کے واسطے وہ گناتے جا رہا ہے اور بڑھاتے جا رہا ہے کمیشن لے۔ الذی جمع مالا وعددا۔ اب کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، مسلمان یہ سمجھتے ہیں اپنے واسطے بھی شادی ہے نا کہ پیسے جمع کرنا کہ نہیں کرنا، رکھنا کہ نہیں رکھنا، تو دیکھیے جو آدمی زکوٰۃ دے رہا ہے پھر وہ خربوں روپے رکھا تو بھی اسلام میں منع نہیں، اب نہیں کیا عرب کے لوگوں کے پاس کہ گناہ ہے کیا؟ میں نے بتایا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 300 کروڑ روپے تھے، اور عبد الرحمن بن عوف کے تو 24 بچے تھے، تو سونے سے ان کا کراڑیوں سے سونا توڑ توڑ کے بانٹنا پڑا، بہت تھا ان کے پاس، اور وہ عشر مبشرہ میں جنت میں جانے والے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ پیسہ، اب لوگ اس سے کیا کرتے ہیں، پیسہ جمع کر نہ کرو بھائی، دنیا نہیں چاہیے ہم کو، ہے نا، تو یہ دین کا مطلب نہیں ہے۔ یہ کس کے بارے میں کہا گیا؟ وہ کافر کے بارے میں، وہ مشرک کے بارے میں، وہ گناہ گار کے بارے میں جو دین کو روکنے کے لیے پیسہ جمع کر رہا ہے، دین کو قائم کرنے میں پیسہ لگا رہا ہے، وہ تو کتنی بڑی نیکی ہے۔ اب آپ خیرات نہیں کرے تو آپ کو کیسا ثواب ملے گا؟ آپ لوگوں کو کھانا نہیں کھلائیں گے تو آپ کو کیسا نہیں ہوگا؟ آپ مسجد نہیں بنائیں گے، آپ خرچ نہیں کرے تو آپ کے ثواب کیسا بڑھے گا؟ اگر آپ زکوٰۃ کے ساتھ اور بغیر ناپ تول میں کرے، کسی کا حق ماننے کے، حق و حلال کے ساتھ کما رہے ہیں تو عین عبادت ہے وہ، یہ غلط فہمی نہیں ہو جانا چاہیے۔ نہیں تو ہم نے یہ آیت سنے تو ہم کو ڈر ہوگا کہ پھر ہے تو بھی جمع کروں کہ نہیں، تھوڑے سے لوگوں کے پاس پیسے رہتے، اب وہ اپنی ضرورت کے واسطے رکھے ہوئے ہیں، کبھی بچہ بیمار ہوا تو کوئی اس کا نمبر لگنے والا ہے، بچے کا فیس وہ جمع، اب یہ سن لیے تو بولے رکھنا کہ نہیں رکھنا، تو تھوڑے سیفٹی کے واسطے اسلام نے منع نہیں کیا۔ اپنی تدبیر کے لیے، پلاننگ کے لیے سال بھر کے آپ رکھ سکتے ہیں، اس کے لیے برائی نہیں ہے۔ یہاں وہ ہے کہ جمع کرنے کی عادت لگ گئی آپ، اب کتنے ہوئے، میرا بینک بیلنس 1 لاکھ، اب 2 لاکھ، اب ادھر ایک آدمی آیا بیمار ہے، میرے کو قرضہ دیتے، کیا بولے تو دینے کو تیار، وہ فلاں ہے کہ وہ اس کی طرف توجہ نہیں دے رہے۔ اب میں پیسوں کا ایک اکانومی کا ایک ہمارے صاحب نے، اللہ ان کو جنت نصیب کرے، غلام اکبر صاحب تھے، انہوں نے بتایا کہ ایک صاحب کا ایسا ہوا کہ بمبئی میں آئے وہ، اور ان کو ایک ہوٹل میں کمرہ چاہیے تھا، جب 100 روپے میں کمرہ تھا تو انہوں نے کیا بولے، وہ تیسرے منزل پہ تھا، لفٹ نہیں تھی، تو انہوں نے کہا کہ بھئی یہ 100 روپے لو، میرے کو کمرہ دیکھنا ہے، تو انہوں نے بولے تم کو پسند آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ وہ بولا آ جاتا ہے میرے کو، اس نے آدمی کے ساتھ بھیج دیا ان کو اوپر جا کے، اور یہ 100 روپے لیے، اب بولے کہ پیسے آ گئے کیا کرنا چاہیے، تو وہیں وہ صوفہ سیٹ خریدے تھے، وہ آدمی بیٹھا ہوا تھا تقاضا کر رہا تھا، اس کو دے دیے، صوفہ سیٹ والے نے لکھ جا کے جلدی سے وہ لکڑی والے کو دے دیا، وہ لکڑی والے نے وہ جو کپڑے والوں کو دیا، اور کپڑے والے نے واپس لا کے لاج والے کو دیا کہ تمہارے پیسے میرے کو دینا تھا۔ یہ 4 لوگوں کے کام نکل گئے۔ اوپر سے وہ آدمی آیا، اس نے بولا میرے کو پسند نہیں آیا صاحب روم، میرے 100 روپے واپس دو، لے کے چلے گئے، وہ اس کے پیسے واپس لے گئے، مگر 4 لوگوں کے کام نکل گئے۔ تو پیسہ جب پھرتا ہے تو ایسا ہوتا ہے نا، اب ایک آدمی نے رکا کے رکھا تو اب 4 لوگوں کا پیسہ رکا ہوا ہے، اس لیے پیسے کو پھرانا چاہیے۔ اسلام کہتا ہے کہ پیسہ پھیلے، لوگوں میں جائے، یہ ہاتھ میں جائے آئے، پھر اللہ نے کہا کہ جو کچھ تم خرچ کرتے ہو اس کی جگہ پہ میں پھر تم کو دیتا ہوں۔ کیا وہ نوٹ ہے کہ ہمارے پاس اتنے سالوں سے ہے، تو ہم آج خرچ کر دیتے 1000 روپے، دوسری طرف سے آتے ہیں ہمارے پاس، تو یہ سلسلہ جاری رہنا چاہیے۔ جو آدمی اس کو بریک لگاتے ہیں وہ پوری معیشت پہ، جی ڈی پی پہ اثر انداز ہو رہا ہے۔ اور یہ برے لوگ رہتے جو ایک دم جمع کر کے رکھ لیتے بلیک منی، اور اس کو کھولتے ہی نہیں، لوگوں کے پاس پیسہ نہیں آتا۔ یہ سارے پرابلمز جو ہماری مہنگائی بڑھ رہی ہے اس کی بھی ایک وجہ اس کے اندر آتی ہے۔ تو یہ بتایا کہ یہ لوگ تو دین کے خلاف کام کر رہے تھے، اور وہ مال جمع کر رہے تھے اور اسے گن گن کے رکھتے ہیں۔ یحسب ان مالہ اخلدا، کیا وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اس کے پاس ہمیشہ باقی رہے گا؟ اب خرید رہے، کیا ہوگا، کیا تھا صاحب میں کچھ بھی نہیں تھا، خالی ہاتھ آیا تھا بمبئی میں، پھر یہ لیا، پوری کالونی بنا دیا، ہوائی جہاز خرید لیا، ختم، پھر ہارٹ اٹیک آیا، چلے گئے، پھر کیا ہوا اتنے کا؟ بھئی صحیح کام کے واسطے استعمال کرتا، سارے انسانوں کی خدمت کے لیے کام کرتا، حق حلال کے ساتھ تو جنت ہے، مگر چپ تو بھی جمع کر رہا ہے۔ اب جا کے اور میں خریدتا ہوں 100 ایکڑ زمین، اور ادھر اب اس کا فائدہ کیا، وہ کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا، اتنا پیسہ جمع ہو گیا کہ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اب کیا کرنا۔ لوگ پراپرٹی کب خریدتے؟ جب کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا کیا کرنا، تو کیا بولتے آپ پلاٹ تو بھی خرید کے رکھو، پیسہ کہیں تو بھی نہیں، تو وہ بھی ختم ہو گیا تو لے کے رکھ دیتے۔ تو اب بتایا گیا کہ بھئی یہ کیوں کرتا ہے کہ انسان ایسا، تو یہ سمجھتا ہے یہ پیسہ میرے کام میں آ جائے گا، ہے نا۔ اب امریکہ میں ابھی کووڈ میں ہوا نا، ایک ایسی خوب خراب پتی آدمی تھا، اس نے کووڈ میں بولا کہ مجھے بچاؤ، تو انہوں نے بولے ہم نہیں بچا سکتے آپ کو، اب ختم ہو رہا ہے، آپ کی زندگی امکانات کم ہیں،
تو اس نے فوراً چیک دیا، بولا یہ پیسے لو اور پورے سڑکوں سے اڑا دو. دیکھیں گے آپ نے، ویڈیو آیا تھا اس کا، اڑا رہے تھے، رستے سے اڑا رہے تھے. انہیں بولا یہ کاغذ کے ٹکڑوں میں کیا تھا؟ کچھ بھی، میں خواہ جمع کر کے رکھا، آج میرے کو ایک دن نہیں بچا رکھو. تو کیا آپ کی تکلیف کوئی دور کر سکتا ہے؟ بچہ آدمی سمجھتا ہے ایسا کہ مصیبت میں میرا پیسہ مجھے کام آئے گا، آ بھی سکتا ہے تھوڑا، مگر اللہ چاہا تو. اللہ سے تعلق نہیں، پیسوں پہ بھروسہ کر کے بیٹھ گئے. اب وہ پیسہ کیا کرنے والا ہے؟ کچھ بھی نہیں دلاتا. آپ کا حق حلال کا ہے پیسہ، بالکل آپ کے کام میں آئے گا، آپ کی بیماری میں بھی کام میں آئے گا، دوسری جگہ بھی آپ کے کام آئے گا. دوسری بات یہ ہے کہ لوگ اس سے کیا کرتے ہیں؟ بڑی بڑی بلڈنگیں بناتے ہیں. یادگار صالح علیہ السلام کی قوم کے بارے میں بتایا، یہ تم کیوں ہر ٹیکڑی پہ گھر بناتے نیا، بڑی بلڈنگ بنا کے رکھتے؟ تو وہ کیا بولتے ہیں؟ ہمارے بعد بھی لوگ نام لیں گے نا، ہمارے پوتا پاتی بھی یاد رکھیں گے کیا گھر بنائے تھے ہم، اور کیسی جائیدادیں ہم نے چھوڑے. آج کوئی گلی ایسی نہیں جہاں میرا فلیٹ نہیں ہے، اور بمبئی میں کوئی ایسا نہیں ہے، ہر جگہ اس نے بنا لیا، خوب بنا کے رکھ دیتا ہے. تو یہ ناپسندیدہ ہے. بھئی کام کی وجہ سے بنا رہے تو بات الگ ہے، نام کی وجہ سے. اب لوگ بلڈنگ کئی کو بناتے اتنے دنوں سے، تاریخی بلڈنگیں جو ہم دیکھ کے آتے نا، وہ اسی لیے بناتے بیچاروں. کچھ لوگوں نے صحیح بنائے ہوں گے، کچھ غلط، جیسا قطب مینار ہے. اب قطب مینار کا کیا ہے؟ کئی کو بنائے ہوں گے، اتنا بڑا قطب مینار ہے نا، یاد رکھنے والا قطب الدین ایبک نے. اب بھول رہے نہیں لوگ اس کو، جب کا پیسہ اس کا لگے ہوا ابھی تک بھول رہے ہیں. تاج محل کس نے بنایا؟ شاہجہاں کو کیسا بھولتے ہیں اب کیوں بنایا؟ وہ خبر پہ اتنا پیسہ اس کی جگہ پہ، اچھا ہے ٹھیک ہے، وہ بھی وہ کاریگری اس کی بہت خوبصورت، مگر اس کی جگہ پہ انہیں دینی مدرسہ بنا دیتا، ایک لائبریری بنا دیتا، کوئی بڑا ہاسپٹل کے جیسا وہ بھی ہو سکتا تھا نا. مگر اب اس کو سمجھ میں نہیں آیا، اپنے محبوبہ کے واسطے جو ہے نا بڑا بڑا تاج محل کیسا سب دیکھ کے حیر، آج پوری دنیا دیکھ کے عجوبوں میں شامل کر دیا اس کو، تو نام رہ گیا نا. تو اس کیسے کرتے لوگ؟ میری حکومت میں کیا کام ہوا؟ پھر اب میری حکومت میں کچھ کرنا، تو ہمارے صاحب نے بھی کر دی ہے نا، ایک پتلا بٹھا دی بڑا بڑا کہ بھئی نام، اب میں نے کیا کرا تھا، اتنے سال رہے پرائم منسٹر، تم نے کیا کر کے گئے؟ تو کچھ تو بھی مجھے کرنا ہے. اب وہ پیسہ بیت المال کا ہے، انسانوں کا ہے، لوگوں تک پہنچنا تھا نہیں پہنچنا تھا، تو یہ کرنے کا کام، بجائے اس کی کہ لوگ یہاں غریبی سے مر رہے ہیں، ان کو کچھ بھی نہیں ہے. میری شان ہونی چاہیے. کیسا پارلیمنٹ میرے زمانے میں بنا معلوم؟ ایسا ایک بلڈنگ بھی میرے وقت بنی ہوئی تھی، مگر ہم نے ایسا نہیں کرے. تو اب لوگ بولتے ہمارے زمانے میں بنی تھی وہ، اور ہم نے ایسا بنایا، وہ مسجد ایسا. اگر اللہ کی رضا پیش نظر تھی تو کامیاب ہے. تو یہ پیسہ اسی لیے جمع کرتا ہے آدمی، بتایا کہ اس کا پیسہ کیا ہمیں، لیکن کیا یہ سب کام آنے والا ہے؟ اس کو کیا ہوا میرے کو بولو. اب معلوم نہیں، اللہ بہتر جانتا ہے کہ جو لوگوں نے بلڈنگیں اتنے بنا کے گئے، غوفہ بنائے، ایلورا بجائے، ایجنٹا بنائے، اور کیا کیا بنا کے گئے ہوئے ہیں، تو ان کا خبر میں ان کو بدلہ مل رہا ہے کیا؟ تو کیا یہ پیسہ ان کے پاس باقی رہا کیا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بتا رہا ہے، کیا یہ سمجھتا ہے کہ اس کا پیسہ ہمیشہ اس کے پاس باقی رہے گا، اس کا نام کرتے رہے گا؟ کلا، ہرگز نہیں، بالکل نہیں ہوگا ایسا. لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، اس کو اٹھا کر پھینک دیا جائے گا. وہ سمجھ رہا ہے میں بڑا آدمی ہوں. ایک جگہ قرآن میں یہ کہا گیا، ذُقْ انتا کریم، کہ تو بہت عزت والا تھا، چک مزہ ڈالو اس کے سر پہ گرم پانی، اونڈے لو، بولیں گے اللہ. ان کے بال کھینچتے ہوئے لے کے چلے جائیں گا. یہاں کروڑ پتی، ارب پتی، لیکن اللہ کے آگے سر نہیں جھکائے، اللہ پہ ایمان نہیں لائے، اللہ نے جو بات بولا اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے. تو یہاں تو بتایا اللہ تبارک تعالیٰ اٹھا کے اس کو حطمہ میں پھینک دے گا. ایسا نہیں کہ عزت کے ساتھ، دوسری جگہ بھی ہے، دھکا دے کے ڈھکیلا جائے گا. اعد لہ ادا، ڈھکیل کے دھکا دے کے دوزخ میں ڈالا جائے گا. کوئی عزت سے ڈالا جا رہا ہے، اور وہ بھی دوزخ ایسی گہری ہے کہ کئی ہزار سال تک تو نیچے گرنے میں لگ جائیں گے، اس کے گرتے پلٹتے چلیں گا انہیں آگ کے اندر، ایسے کتنے سال تک کلانٹیاں کھاتے. تو یہ سب بتایا گیا کہ صاحب اس کو اٹھا کے ہم جو ہے جہاں پھینک دیں گے حطمہ میں. حطمہ نام ہے جہنم کا. اب اس کے بعد بتایا وما ادراک ما الحطمہ، اور کیا ہے یہ حطمہ. اب دیکھیے یہ جو لفظ آئے ہیں نا وہ ایک وزن پہ ہیں، ہمزہ، لمزہ اور حطمہ، اور تینوں بہت مطلب اس کے اس میں آئے ہیں، بہت برائی کے معنی میں آئے ہیں، بہت بری برائی کے بارے میں آئے ہیں. تو وہ بہت بری جگہ ہے حطمہ. کیا ہے؟ وما ادراک ما الحطمہ، وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال ہمیشہ اس کا پاس رہے گا، ہرگز نہیں. وہ شخص تو چکنا چور کر دینے والی جگہ میں پھینک دیا جائے گا، اور تم کیا جانو کہ کیا ہے وہ چکنا چور کر دینے والی جگہ. اب بتایا حطمہ کا مطلب یہ ہے اندر جاتے انہیں کرش کر دیتی، پھوڑ دیتی، ریزہ ریزہ کر دیتی کوئی چیز. دوزخ ایسی بھی ہے، توڑنے والی چیز. حطمہ کا مطلب ہے انہیں توڑ کے ٹکڑے کر دیتی آ کے. تو انسان ایسی ہو جائے گا، ٹکڑے ہوگا پھر جڑے گا، پھر ٹکڑے ہوگا. تو
تو یہ بہت عذاب ہے، عذاب اتنا زبردست عذاب ہے یہ حطمہ کا اور جہنم کا کہ بتائے چکنا چور ہو جائے گا آدمی پورا پورا، پھر زندگی بنتی جائے گی۔ عذاب کوئی ہلکا نہیں ہو، پیسہ جمع کرنے کا اور اللہ کے خلاف کام کرنے کا اور انسانوں کے خلاف کام کرنے کا، برائی کرنے کا، تو یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اب وہ کیا ہے حطمہ؟ وما ادراک ما الحطمہ، اور کیا ہے وہ چیز جو چکنا چور کر دینے والی؟ نار اللہ الموقدہ، اللہ کی آگ خوب بھڑکائی۔ اتنی یہاں جگہ قرآن میں اسی جگہ آگ کو اللہ کی آگ کہا گیا ہے۔ یہ آگ ایسی نہیں ہوگی ہمارے جیسی، ڈالے تو بجھ جا رہی، یا آکسیجن سے جل رہی، خالی آکسیجن بند کر دیے تو ادھر سے گیس بند ہو جاتی، شاید بہت غیر معمولی۔ کئی جگہ اس کے بارے میں آیا ہے کہ آگ جو سائنس کے اسٹوڈنٹ ہیں وہ دیکھتے ہیں، وہاں برنر جلاتے تو پہلے پیلی آگ رہتی، پھر اس کے آگے ذرا لال رہتی، وہ رہتے ایک دم نیلی بنتی، نیلی آگ سب سے زیادہ تیز رہتی۔ بتایا دوزخ کی آگ تو کالی ہے، کالی اس سے بھی زیادہ ہے۔ اب یہ لوہا پگھلاتے اس کا کیا سینٹی گریڈ رہتا ہے مجھے بتائیے؟ میں تو ہمیشہ بتاتا ہوں، یہ جالنا میں جو لوہا پگھلاتے کام کر رہا تھا، ایک آدمی گر گیا، ملا نہیں، غائب ہو گیا، گھل گیا پورا، اتنے اس میں کیا ہڈی تو باقی رہتی، ویسی آگ ہے، یہاں کی دنیا کی آگ ہے۔ جا کے دیکھنا جالنا میں ہو گئے نا، پوچھنا، دور سے بتا، پورا جو لوہا در 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 گرتے رہتا ہے اور اس سے بنتے رہتا ہے، اس میں کوئی گرا تو ملیں گا؟ مل ہی نہیں سکتا، انہیں تو پورے کو لپیٹ کے ختم کرتی۔ تو دوزخ کی آگ کیسی ہوگی؟ بتائے یہ آگ جو ہے اللہ کی آگ ہے، اللہ نے سلگائی بھی ہے اور بھڑکتی ہوئی آ گئی ہے۔ التی تطلع علی الافئدہ، پھر اس کے بعد بتایا جو دلوں تک پہنچے گی۔ اب دیکھیے دنیا کی آگ تو کیا ہوتی معلوم ہے؟ اس کو نہیں معلوم ہے کافر ہے مسلمان ہے، سب کو جلا دیتی ان کو۔ اب ایک جگہ جل رہی تو مسلمان بھی مرتے، ہم یہ بھوکمپ آئے تو ہندو بھی مرے، مسلمان بھی مرے، کافر بھی مرے، مومن بھی مرے، سب مرتے۔ تو یہ آگ کو نہیں معلوم ہے کتنا جلانا ہے، کیا کرنا ہے۔ اب کسی مسلمان کو بھی جلا دیتے لوگ، آگ لگا دیتے، کچھ بھی کر سکتے، ہو سکتا ہے ایسا۔ گھروں میں ڈال دیے تھے جب جنگوں کے موقع پہ وغیرہ، کتنے لوگوں کی تباہی ہوئی تھی۔ مگر یہ آگ ایسی ہے کہ وہ صرف مشرکین کو جلائے گی، کافروں کو جلائے گی، نافرمانوں کو جلائے گی۔ اور دوسری بات یہ ہے ان کے دلوں تک پہنچے گی، یہ دل تک نہیں پہنچتی، اس سے پہلے ختم ہو جاتی۔ تو ایک مفسر نے یہ کہا کہ وہ دلوں تک پہنچے گی، دوسرے مفسرین نے لکھا ہے کہ نہیں، یہ آگ اندر تک، ابھی اتنا تو خالی دنیا کی آگ سے چمڑا جلا تو کتنی پریشانی ہو رہی، دل تو سب سے زیادہ نرم رہتا ہے، اس کے اثر اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو پسلی میں سیف رکھا ہے۔ تم نے سنے کیا دل کبھی زخمی ہوا؟ بولے تو ایسا زخمی ہوتا ہے باتوں سے، محبت میں ناکام ہونے سے، فیل ہونے سے، مگر ایسا نہیں ہوتا کہ کہیں گرنے سے زخمی ہوگا کسی کا دل، بہت سیف رکھا اللہ، اور سب سے زیادہ نرم ہے، وہ نازک ہے۔ بتا وہیں سے خیالات ہوتے ہیں۔ ابھی تک یہ تھا، سائنس یہ کہہ رہی تھی دماغ میں خیالات ہیں، دل سوچتا نہیں، مگر اب نئی تحقیق آ گئی اس سال، انہوں نے تحقیق کری کہ دل بھی ڈیسیجن لیتا ہے۔ ایسا نہیں کہ دل میں آیا، بولتے نا میرا جی بہت برا ہو گیا، میرے جی میں یہ آ رہا ہے، کیا کرنا چاہیے، تو جی بولتے، جیا بولتے۔ تو یہ سب چیز جو جہاں کے پہنچ رہی، جہاں سے خیالات آ رہے، کسی کے محبت کے، کسی کے نفرت کے، کسی کے گناہ کے، کسی کے نیکی کے، تو وہ دلوں تک جا کے پہنچنے والی ہے وہ آگ۔ ایسی آگ نہیں ہے، معمولی آگ نہیں ہے، دلوں تک جہاں برے خیال آ رہے تھے اس کو بہت زیادہ، یہ رسولوں کو ستا رہے تھے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ستا رہے تھے، ان کے دین کے کام کرنے والوں کو ستا رہے تھے، قرآن کے خلاف بات کر رہے تھے، حدیث کے خلاف بات کر رہے تھے۔ جو بات کریں گے نا ان کا پھر زبردست بیڑا غرق ہے۔ آج کر لیں، آج کچھ بھی بول سکتا ہے آدمی، کدھر بھی ویڈیو بنا سکتا ہے، بول سکتا ہے، تقریر کر سکتا ہے، مگر جو اللہ کے خلاف بولے، جو اللہ کے رسول کے خلاف بولے، اللہ کی کتاب کے خلاف بولے، اللہ کے نبیوں کے خلاف بولے، آخرت کے خلاف، اس کا تو کیا انجام ہونا ہے؟ کوئی بھی بولے، پھر اگر نام کا مسلمان بھی ہے تو اس کے لیے بھی یہ پرابلم آ سکتا ہے۔ تو بچنا چاہیے، بہت ڈرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین، اس کی مسجد، اس کے شعار، چاہے وہ داڑھی ہو، کچھ بھی ہو، شعار کو بھی برا نہیں بولنا چاہیے۔ اونٹنی ہے حج کی، یا حج کو جانے والے حاجی ہیں، ان کا کسی کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے، نہ نمازیوں کا اڑانا چاہیے، نہ حاجیوں کا اڑانا چاہیے۔ آپ اڑا رہے ہیں تو آپ گناہ کا کام ہے۔ تو ایسی آگ ہے، پھر وہ دلوں تک جا کر جلا دے گی۔ انہا علیہم مؤصدہ، وہ ان پر ڈھانک کر بند کر دی جائے گی۔ پھر کیا ہوگا؟ ایسا نہیں کہ وہ بند کر دی جائے گی ڈھانک کے۔ ہمارے پاس پہلے بریانی وہ پکتی تھی، اور ہم دیکھتے تھے بچپن میں چھوٹے تھے تو وہ پوری پکتی تھی اوپر، پھر اوپر اس کے رکھتے تھے تھالی، اور اس کے اوپر آگ ڈال کے اس پہ پتھر رکھ دیتے، ایک دم بند کرتے تھے، بھاپ نہیں پھوٹنا، وہ پورا ایک دم پیک۔
تو جہنم ایسی رہنے والی ہے، پیک بند. ایسا نہیں کہ ذرا ہوا بھی آ رہی ادھر سے جل رہی بھی، نہیں 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 نہیں، بند، پیک بند ہے. دوسری جگہ بھی قرآن مجید میں آئے کہ پیک بند رہے گی، وہ ایک دم ڈال کے سیل کر دیا جائے گا، کہیں سے ہوا نہیں، روشنی نہیں، کچھ نہیں، بس آگ اور وہی پورے کے پورے لوگ جو کافر ہیں، مشرک ہیں، جو اللہ کے دین کے خلاف کام کر رہے ہیں، خود مسلمانوں کو بھی آپس میں لڑا دے رہے ہیں اور لوگوں کا حق مار کے کھا رہے، ایسے سب لوگ اندر اور اوپر سے بند. اور جنتیں تو ایک ایک جنت جو معمولی ملنے والی ہے کسی کو ویسی ہے جیسا یہ زمین و آسمان کے جیسے. اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا جہاں تم نظر دوڑاؤ گے بس نعمتیں نعمتیں ہوں گی تمہاری، ایک پوری شہنشاہیت ہوگی، وہ تم دیکھو گے اور اللہ کا شکر ادا کرو گے، اللہ کیا تو نے میرے کو جنت عطا فرمایا، پوری دنیا کی چیز. ایک پلاٹ نہیں ملا تھا میرے کو، میں ڈھونڈا تھا دنیا میں تو ہے نا حق حلال کے ساتھ، مگر یہاں آتے کے ساتھ میرے کو یہ مل رہا ہے، اور نہیں تو پھر یہ دوسرا انجام ان کی پہ رکھ کے بند کر دی جائے گی. فی عمد ممددہ، اور اس کو ڈھانپ کے. اب ایک بات یہ ہے کہ اونچے اونچے ستونوں میں وہ گھرے ہوئے ہوں گے. لوگوں کا کہنا یہ ہے، جیسا میں نے بتایا نا، دم دیتے وقت اس کے اوپر وزن بھی رکھتے، تو ایسا نہیں خالی بند کر کے چھوڑ دی جائے گی، بلکہ اس کے اوپر پھر بڑے بڑے ستون آگ کے کھڑے کر دیے جائیں گے تاکہ وہ نکلنا نہیں. قرآن میں دوسری جگہ ہے وہ خارجین منہا، وہ چاہیں گے کہ نکلنا، وہ نکل نہیں سکے، وہ اس میں سے نکل ہی نہیں سکتے جہنم میں سے. دوسری جگہ بھی کہا گیا کہ وما ہم عنہا بغائبین، وہاں سے وہ غائب بھی نہیں ہو سکیں گے، غائب نہیں ہو سکیں گے. وہ جہنم سے جو ہے، جہنم سے غائب نہیں ہو سکیں گے، وہ بس پھنس گئے. یہاں سے تو مجرم بھاگ کے چلے جاتے، اب مالیہ صاحب بھاگ گئے، کیا کر لیتے کر لیتے، اتنی بڑی حکومت، دوسرے نمبر کی فوج جب، اور ملنا ہے نا. ایک ایسی اور ایک ڈاکو تھا یہاں میسور میں، کتنے دن تک وہ ڈھونڈتے رہے، ابھی بھی کتنے لوگ غائب ہیں، ملتے ہی نہیں، کدھر ہیں کیا ہے ان کا پتہ ہی نہیں چلتا. مگر وہاں بھاگنے کا کوئی سوال، تم نے گناہ کریں آج پورا بدلہ، نیکی کا بھی پورا بدلہ، برائی کا بھی پورا پورا بدلہ دیا جائے گا. ایک تو یہ ستون. کچھ مفسرین نے لکھا نہیں، وہاں یہ بات کہی گئی ہے کہ جو مجرم ہیں وہ 70 ہاتھ کی زنجیروں میں جکڑے جائیں گے، اور ایسے ستون، ایسے پلر رہیں گے، آگ کے پلر رہیں گے وہ، اور اس سے ان کو باندھا جائے گا. اب ہٹ بھی نہیں سکیں گے، ہاتھ پیر پورے بندھے ہوئے اور اعضاء. ذرا ادھر ادھر کرے ذرا سہولت ہوتی ہے نا، مارتے وقت ایک آدمی یوں کرتا ہے نا، اب اس کا ہاتھ بھی بند ہے تو پھر تو بہت ہی تکلیف ہوتی ہے. ایسا بند کے مار رہے کوئی، پھر تو بہت برا. پولیس والے بھی بند کے مارتے نا کبھی، تو بتاتے 3rd ڈگری ٹارچر جو کرتے وہ یہاں دنیا میں بھی ہوتا ہے. بہت سی حکومتیں فلسطین کے لوگوں کو، ان کے پوری تصویریں آتی، امریکہ کے اندر ہیں، ایسے قیدیوں کو کیسے کیسے سزا دیتے ہیں، وہاں تو اس سے زیادہ سزا. تو بتایا گیا کہ وہ ستون ہوں گے. اور کچھ لوگوں نے تو ایسا کہا کہ وہ ستونوں کے اندر ہی ان کو داخل کر دیا جائے گا، وہ گھر رہیں گے، وہ جیسا جنتوں میں گھر، وہ ستونوں کے اندر ایسی جگہ رہیں گی جہاں لوگوں کو اندر ڈالا جائے گا. پہلے تو ستونوں میں بند، پھر دوزخ میں بند، اور وہ دوزخ بھی جو ہے پوری طریقے سے پیک. یہ صاف سمجھایا گیا بھئی، یہ کوئی مذاق کھیل نہیں ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچی رسول ہیں، یہ اللہ کی سچی کتاب تمہارے سامنے رکھ دی. اب ہر آدمی کا اپنا فیصلہ ہے کہ انہیں دنیا کی ترجیح دیتا ہے یا آخرت میں ایسے عذاب سے بچ جاتا ہے اور ایسی جنتیں پانے کی کوشش کرتا ہے. یہ تو ہو گئی ہے تفسیر. پچھلے وقت جو والعصر تھا اس میں ایک چیز بھول گیا تھا، میں چاہ رہا تھا کہ اس کی وضاحت آپ کے سامنے کر دوں. کہ یہ بات جو بتائی گئی کہ صبر کے بارے میں تھا، تو جو قرآن کی ایک بڑی آیت ہے، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، کہ نیکی یہ نہیں کہ تم اپنے چہرے نیکی پورب کی طرف کرو، پشچم کی طرف کرو، بلکہ نیکی یہ ہے کہ تم اللہ پہ، اس کی کتابوں پہ، اس کے نبیوں پر ایمان لاؤ، اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور بہت ساری چیزیں ہیں اس کے اندر. اس کے اندر ایک ہے وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ، کہ وہ صبر کرتے ہیں. کہیں میں صبر کرتے ہیں، بھوک میں صبر کرتے ہیں، تکلیف یعنی بیماری میں صبر کرتے ہیں، اور جنگ میں صبر کرتے ہیں. دیکھیے یہ 3 جگہ کا صبر نہ بہت مشکل ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا، ہم نے کئی کہانیوں میں دیکھا، بچے کو دودھ نہیں ہے، گھر میں سب پریشان ہیں، آدمی اپنا ایمان بیچنے کو تیار ہوتا ہے، اپنی عزت بیچنے کو تیار ہو جاتا ہے. بہت بری چیز ہے. بھوک جو ہے بہت بری چیز ہے. کہا کہ جو بھوک میں اپنی ایمان کو بچا لے جائے، بھوک میں جو ہے نہیں کرے. اب مرنے کا تھا تو اللہ میں نے پھر تو وہ کہا کہ اگر اتنی بھوک لگ گئی تو حرام بھی حلال ہو جاتا ہے، کہ آدمی شراب پی کے بھی زندہ رہ سکتا ہے، سور کا گوشت کھا کے بھی رہ سکتا ہے. مگر بتائیے بھوک بہت ہے. اگر بھوک میں آدمی صبر کرے، آسان بات نہیں بھوک میں صبر کرنا.
دوسرا بتایا ذرائی یعنی بیماری میں صبر کرنا. اب بیمار جب آدمی ہوتا ہے نا بہت مشکل ہے. اب میں ایک صاحب کو جانتا ہوں, ان کی والدہ 17 سال سے کوما میں پڑی ہوئی ہے. 17 سال سے اٹھتی اور کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا, اور وہ برابر ان کی خدمت کر رہے. معمولی بات ہے 17 سال تک کسی ماں کی خدمت کرنا. آپ نے دیکھا کووڈ میں کیا ہوا, لوگ اپنے ماں باپ کو, اپنے رشتہ داروں کو, سب کو بھاگ گئے بیماری, کہاں مجھے بھی لگ جاتی بول کے. اس وقت صبر کرنا, سمجھنا کہ میری موت ہے تو میں مروں گا, مگر یہ کام جب مجھے کرنا ہے تو مجھے کرنا چاہیے. تو یہ صبر بھی دوسرا ہے, بیماری کا صبر. معمولی بات نہیں ہے. ماں باپ بڈھے ہو جاتے, کتنے سال تک رہتے, کچھ بھی فائدہ نہیں ہے ان سے. ہو سکتا ہے ایک زہر کا انجیکشن لگائے تو یوں ختم ہو. دنیا پرست تو یہی بولیں گا, کر دینا کہ صاحب ان کو ختم ہو. 17 سال سے یہ ایمان کی نشانی ہے. یہ سچی صبر ہے جس کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اس کو ملنے والا ہے. تو بھوک میں بھی, اور پھر بیماری میں, اور تیسرا جنگ میں. جنگ میں بھی بہت بری حالت ہے. جنگ میں اتنا پریشانی ہوتی, اتنے مار لگتے پوچھو مت. ایک صاحب تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ لڑ رہے تھے جنت میں جانے کے, پورا ان کو خوب زخم آ گئے. تو حضور نے بولے اگر کسی کو دوزخی کو دیکھنے کا نا اس کو دیکھو. تو لوگوں نے بولے ارے یہ تو اپنی طرف سے لڑ رہے, دوزخ میں کیسا جائیں گے. تو ان کو اتنے مار لگ گئے پوچھو مت. تو ان کو تاب نہیں لائے, ان کو بہت تکلیف ہو رہی تھا, اپنے ہاتھ سے اپنا خنجر مار خودکشی کر. حضور نے بولی یہ جہنم. تو جنگ میں بغیر بھاگے کی ثابت قدمی کے ساتھ کھڑے رہنا. بھاگتے, ایک لاٹھی مارنے والا کوئی آئے کہ سب ادھر ادھر گرتے پڑتے بھاگ جاتے ہے نا. صبر کرنا, حق کے واسطے کھڑے رہ جانا وہاں کہ بھئی جو ہوں گا میری زندگی میں مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہوں, ہے نا. وقت پہ ضرورت بھاگنا بھی بری بات نہیں ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ بچنے کے لیے بھاگ رہے ہیں. وہ آپ فوج میں دوسری ٹکڑی سے ملنے کو جا رہے ہیں تو وہ نہیں, مگر پیٹھ نہیں دکھانا چاہیے جنگ میں. کبھی بھی کسی بھی جنگ میں آدمی جائے تو اس کو پیٹھ نہیں بتانا چاہیے. تو جنگ میں صبر کرنا. تو یہ 3 صبر بھی ہیں, وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر میں یہ چیز جو ہے چھٹ گئی تھی. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچائے اور صحیح صبر کی توفیق عطا فرمائے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.